السلام علیکم محترم ناظرین۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا ہے؟ حیض کی سزا عورتوں کو کیوں ملی؟ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی۔ آپ کو اس ویڈیو کے بعد تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی۔ ان سے قبل عورتوں کو حیض نہیں آتا تھا۔ ان کی عورتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ مجھے تو اس کی بجائے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کو روز اول سے حیض آتا رہا۔ حدیث کی بعض کتابوں میں اس مضمون کی روایات موجود ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کر کے مردوں کی تانگ جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد جانے سے روک دیا گیا اور ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ حضرت اسماء بنت بکر سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بنی اسرائیل کے عہد سے عورتوں میں حیض کی ابتدا کی وجوہات کہی گئی، وہ درست نہیں۔ بعض صحیح احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول پاک کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک میں ام سلمہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، مجھے حیض آنے لگا، میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا۔ امام بخاری نے اس موضوع پر اپنی صحیح میں اظہار خیال کیا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا ہے۔ اس معاملے میں نبی پاک کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے حضرت عائشہ سے مروی وہ حدیث بیان کی ہے جسے اوپر درج کیا گیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا۔ امام بخاری نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ عورتوں کو حیض ابتدائے تخلیق سے آتا رہا ہے۔ یہی بات جمہور سلف سے مروی ہے۔ امام بخاری نے اس پر استدلال نبی کے اس عمومی ارشاد سے کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا۔ یہ استدلال عمدہ ہے۔ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اس جملے کو حدیث روایت بیان کرنے سے قبل ترجمۃ الباب میں بھی شامل کر دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی ابتدا تو حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی ہے، لیکن ایسا بطور سزا کی ہوا۔ وہ عورتیں جنہیں حیض نہ آتا ہو، حوا کی تخلیق بھی اسی طرح ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے نافرمانی کی، اس لیے میں اب تم سے خون جاری کر دوں گا، اس طرح کی روایات غیر معتبر اور ناقابل قبول ہیں۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے دوچار رہتی ہے۔ یہ صحت کی علامت ہے۔ حیض کے خون سے بچے کی پرورش ہوتی ہے، اسی لیے استقرار حمل کے بعد اور بسا اوقات دوران رضاعت میں عورت کو حیض نہیں آتا۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو یہ مرض کی علامت ہے۔ یہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ ایک مفروضہ ذمہ داری ہے جو تخلیق انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کی۔ بغیر جزا و سزا اس ذمہ داری کی انجام دہی پر وہ اجر و ثواب کی مستحق ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے اللہ پاک کے رسول سے عرض کی، مجھے خیال ہوتا ہے کہ عورتیں مصیبت جھیلنے کے لیے پیدا کی گئیں، غالباً ان کا اشارہ حیض کی طرف تھا۔
جس سے ہر ماہ عورتیں دوچار ہوتی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ مرسل ہونے کی بنا پر اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا۔ حدیث کے ٹکڑے کی تشریح میں علامہ حجر نے لکھا ہے، لکھ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تخلیق اسی طرح کی ہے کہ انہیں حیض آئے اس نے اس پر لازم کر دیا۔ اگر اس پر انہوں نے صبر کیا تو وہ اجر کی مستحق ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلے گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے بھی پہلے اندر جانا چاہتی ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں جس کے چند بچے یتیم تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم میں افضل ترین عورتیں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا، جو عورت غیر مردوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھ روکے اس کے قلب میں ایسا علم آئے گا جو پہلے نہ تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین